السلام علیکم دوستو، G24 ڈیلی میں خوش آمدید۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی فلمی صنعت کی بہت سی شخصیات کو ان کے چاہنے والوں نے ایسے خطابات سے نوازا ہے جو ان شخصیات کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں، اور وہ جب خطاب زبان پر آتا ہے تو ذہن پر اس شخصیات کا نام دستک دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پری چہرہ کہیں تو ذہن میں نسیم بانو کا نام آتا ہے، ملکہ موسیقی کے ساتھ روشن آرا بیگم کا نام مخصوص ہے، عوامی اداکار کہیں تو ذہن میں علاؤالدین کا نام آتا ہے، آہو چشم کا خطاب راگنی کی یاد دلاتا ہے، دختر صحرا ریشمہ کہلاتی ہیں، اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ، شہنشاہ غزل مہدی حسن کو کہا جاتا ہے، تو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کہلاتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون 1945 کو ایک فلم کا اشتہار شائع ہوا جس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج تھا۔ نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی تھیں۔ ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور 4 سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا۔ 7 برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدھ بدھ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن حیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھیں۔ ابتدا میں وہ مختار بیگم، اختر بائی، فیض آبادی اور دوسرے گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھیں۔ 8-9 برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ یہیں انہیں موسیقار G.A. چشتی مل گئے، جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید سنوارا اور انہیں گیتوں کی دھن بنا کر دی۔ لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفیع کے ساتھ کلکتہ چلی آئیں۔ اس وقت کلکتہ میں مختار بیگم کا طوطی بول رہا تھا۔ اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی اور مختار بیگم کو ان بہنوں کی آواز بہت پسند آئی۔ ان کی سفارش پر انہیں کے مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا، جبکہ ایدن اور حیدر بائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہیں۔ تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلا عرف پنڈ دی کڑی تھا۔ اس فلم میں مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے۔ شیلا عرف پنڈ دی کڑی ایک کم بجٹ والی فلم تھی، چنانچہ اس فلم کے لیے کوئی نیا گیت نہیں کہا گیا اور پرانے لوک گیتوں سے ہی کام چلایا گیا۔ اس فلم میں نور جہاں نے ایک گانے پر پرفارم کیا جسے بہت پسند کیا گیا اور اگلے 3-4 سال تک انہیں فلموں میں ثانوی کردار ملتے رہے۔ چند فلموں میں انہیں گانے کا موقع بھی ملا، جن میں مصر کا ستارہ، مسٹر اینڈ مسز بمبئی، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پنو کے نام شامل تھے۔ مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بکاؤلی تھی۔ اس فلم کے موسیقار مسٹر غلام حیدر تھے، جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے۔ اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس گانے کے بول تھے شالا جوانیاں مانے اکھ نہ موڑے۔ 1939 میں جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزید فلمیں نمائش کے لیے پیش ہونے لگیں، جن میں یملا جٹ اور چودھری کے نام شامل تھے۔ خزانچی کے ایڈیٹر شوکت حسین رضوی تھے، جس کے کام سے خوش ہو کر سیٹھ دل ایم پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لیے کہا۔ شوکت حسین رضوی نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے نور جہاں کا انتخاب کیا۔ اس فلم کی موسیقی بھی مسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی، مگر نغمات لکھنے کے لیے D.N. مدھوک کو بمبئی سے بطور خاص بلوایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر میں اچھا گانے والیوں میں اختر بائی، فیض آبادی، عنایت بائی ڈھیروں والی، تمانچہ جان، الہی جان، زینت بیگم، امراؤ ضیاء بیگم اور شمشاد بیگم شامل تھیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے گل بکاؤلی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا۔ اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی لکھا گیا وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں 5 فروری 1942 کو شائع ہوا تھا۔ اس میں نور جہاں کو نغموں کی رانی لکھا گیا تھا۔ یہ فلم اسی برس
نمائش پذیر ہوئی اور اس کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ خاندان کے بعد اگلے 2-3 برسوں میں نور جہاں کی بطور اداکاری و گلوکاری کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں۔ ان میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل ہیں۔ جبکہ 1945 میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشیب جارچوہی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے انڈیا میں دھوم مچا دی۔ آہیں نہ بھریں شکوے نہ کیے، کچھ بھی نہ زباں سے کام لیا، اس پر بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس فلم کے 2 نغمات شیون رضوی نے بھی تحریر کیے تھے۔ ابھی زینت کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی کہ اسی برس نور جہاں کی ایک اور بڑی فلم بڑی ماں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس فلم کے نغمات اور مکالمے ضیاء سرحدی نے لکھے اور موسیقی دتا نے ترتیب دی تھی۔ فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مداحوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون 1945 کو 7 روزہ چترا میں اس فلم کا جو اشتہار شائع ہوا تھا، اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج ہے۔ یہ اشتہار جناب سلطان ارشد کی وساطت سے دستیاب ہوا اور جناب رضا علی عابدی صاحب کی روایت کے مطابق اسے ضیاء سرحدی نے تحریر کیا تھا اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ بڑی ماں کے فلم ساز اور ہدایت کار مسٹر ونائک تھے۔ مسٹر ونائک کے 2 بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے، ایک تو مشہور اداکارہ نندا اور دوسرے مسٹر سچن، جنہوں نے فلم شعلے میں امام صاحب کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں نور جہاں کے علاوہ میناکشی، ایشور لال، یعقوب اور ستارہ کے ساتھ لتا منگیشکر نے بھی بیبی لتا کے نام سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا۔ مگر فلم بڑی ماں کے اس اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم 94 سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایات بھی انہی نے دی تھیں۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خاں، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا تھا۔ ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے۔ بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو 2000 میں ریلیز ہوئی۔ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے میں موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔